تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے۔ بعدہ عربی تو بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسان کو اتارنے کے بعد جہاں اس کی ضروریات کو تمام قسم کی ضروریات کو اس کے لیے مہیا اور مسخر کیا، ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں اس پر تمام کی، وہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آنے کا مقصد، اس زندگی کا مقصد بتلانے کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل فرمائی، یہاں تک کہ سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا تو انہیں دین اسلام کی کامل و مکمل شکل عطا فرما کر بھیجی، دین اسلام کو ان کے اوپر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دی، اور قیامت تک کے لیے تمام انبیاء رسول کا سلسلہ مبعوث، تمام انبیاء رسول کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جہاں دین اسلام کی تکمیل کے لیے بھیجا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کے سب سے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کو تمام کر دو، مکمل کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کا یہ حال ہے کہ جہاں بے شمار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے کردار کو دیکھ کر نہ صرف گواہی دی بلکہ آپ کے فداکار ہوئے، اللہ رب العالمین کی گواہی کے بعد اس کائنات کے سب سے بہترین لوگوں کی فداکاری کے بعد آج جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بلکہ اربوں دلوں کی دھڑکن ہیں اور تمام مومنوں کی جان سے بڑھ کر قیمتی ہے، ہر مسلمان اپنی جان سے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرے۔ وہیں جو دین اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں لیکن ان کے دلوں میں سچائی ہے، وہ انصاف پسند ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے کردار کی گواہیاں دیتے ہیں، وہ بھی آپ کو دنیا کا سب سے ایک نمبر انسان مانتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہر دور میں کچھ ایسے بدباطل رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبردستی کیچڑ اچھالتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں لائے ہوئے دین پر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ کے صحابہ کا کبھی سہارا لیتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، آپ کی بیویوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عصمت کو تعطار کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم نے دیکھا کہ ابھی جلد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، آپ کے اہل بیت میں، آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار اور عالمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
कि बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ताल्लुक से बदजुबानी की गई और उनके जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेजा इत्तिहामात लगाए गए, जिसकी बिना पर यह मुनासिब समझा गया कि उम्मुल मोमिनीन की सीरत को लोगों के सामने रखा जाए। इस मुनासिबत से एक सिलसिला तरतीब दिया गया, इंशाअल्लाह 3-4 खुतबों में आप उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत के ताल्लुक से कुछ बातें सुनेंगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में आपको एक खास मकाम हासिल है, जो सबसे चहेती बीवी, सबसे ज्यादा इल्म वाली बीवी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद भी ज्यादा मोहब्बत करती थी और उनके वालिद, उनका घराना भी अल्लाह के रसूल से का बहुत ही चाहने वाला, ये सबसे खास घराना था। उनका तारुफ लेकर आज के खुतबा हज़रात के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। इस सिलसिले का यह पहला खुतबा है जिसका उन्वान है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का तारुफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी की बीवियों के ताल्लुक से फरमाया कि एक मोमिन को नबी और नबी की बीवियों के ताल्लुक से क्या कुछ एतकाद रखना चाहिए। फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनों के उनकी अपनी जानों से ज्यादा हक रखते हैं। हम और आप अपने नफ्स पर, अपनी जान पर जितना हक रखते हैं, हमसे ज्यादा हमारे नफ्स पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक। वो उम्महात व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तमाम मोमिनों की माएँ हैं। क़यामत तक आने वाले हर मोमिन की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां माएँ हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने कभी किसी से निकाह नहीं किया, और ना कोई मोमिन कर सकता है। जिस तरह से कोई अपनी माँ से निकाह नहीं कर सकता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से भी निकाह हराम कर दिया गया, जैसा कि सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना कर दिया। उन्हीं अज़वाज मुतहहरात में से, उन्हीं उम्महातुल मोमिनीन में से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनके बहुत सारे अलकाब हैं, जिनकी कुन्नियत, जिनका नाम आयशा है और जिनकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्लाह है। इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लोग अपनी अपनी कुछ कुन्नियत रखते हैं। कुन्नियत कहते हैं कि अपनी औलाद से निस्बत करके, चाहे मर्द हो या औरत, अपने आप को उनकी तरफ निस्बत करके अपनी कुन्नियत लगाते हैं, और ये एक शर्फ की अलामत। अरब के अंदर एक रवाज था कि जब किसी को उसकी इज्जत, उसको इज्जत देना मकसूद होता था तो उसकी कुन्नियत के साथ खिताब करते थे। जैसे हमारे यहाँ लोग जब बड़ों का नाम लेते हैं, चाहे बीवियां अपने शोहरों का नाम लेती हैं, तो कहती हैं ए फलां के अब्बू, डायरेक्ट नाम लेकर नहीं बुलाती। इसी को कुन्नियत कहा जाता है। जैसे आपके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, आप अपने आप को कहें अबू अब्दुल्ला। आपकी बेटी का नाम मरियम है, अपने आप को आप कहें अबू मरियम। या कोई औरत अपने आप को कहे उम्मे अब्दुल्ला, उम्मे मरियम, तो इस तरह से ये कुन्नियत कहलाती। तो चूंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे चहेती बीवी थी, सबसे कम उम्र बीवी थी, इनकी कोई अपनी सगी औलाद नहीं थी, तो इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि सब लोग अपनी अपनी कुन्नियत रखते हैं, मेरी अपनी कोई कुन्नियत नहीं है, मैं कैसे कुन्नियत रखूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम अपने बहन के बेटे की तरफ निस्बत करके अपनी कुन्नियत रख लो, उम्मे अब्दुल्ला रख लो। इनकी बहन अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पहले बेटे जो हिजरत करने के बाद मदीना में पैदा हुए थे, उनका नाम अब्दुल्ला था, जो उनके शौहर जुबैर से पैदा हुए थे, जिन्हें अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा जाता है। तो उनकी जब निस्बत करके उन्होंने अपनी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्लाह रखी थी। यह अबू दाऊद इब्न माजा की रिवायत। इसी तरह से इनके कई अलकाब हैं, और इंसान जब किसी का बहुत ही महबूब होता है, बहुत प्यारा होता है, तो इंसान उसके बहुत सारे अलकाब रखता है। ये उसकी फजीलत की दलील होते हैं।
کہ ایسا انسان بہت حرد العزیز ہے، بہت محبوب ترین شخصیت ہے، جسے لوگ مختلف القاب سے پکارتے ہیں، اچھے اچھے القاب دیتے ہیں۔ جیسے آپ کا بیٹا ہے، آپ جب اس سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اسے بہت سارے نام دیتے ہیں۔ تو ایسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے القاب ہیں۔ ایک لقب جو تمام اللہ کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے، جو تمام بیویوں کے ساتھ عام ہے، اس میں یہ بھی شامل ہے ام المؤمنین، مومنوں کی ماں۔ یہ بھی ایک لقب ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ایک لقب دیا ہے کہ ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ اسی طرح سے ایک دوسرا لقب ہے ان کا حبیبۃ حبیب اللہ، یعنی اللہ کے محبوب، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے محبوب کی محبوبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خصوصی محبت کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان عام تھا، یہ مسلمان جانتے تھے کہ اللہ کے وسلم اپنی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کرتے ہیں، اس لیے انہیں اس نام سے بھی لوگ مخاطب کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ۔ ایسے ہی ان کا ایک لقب مبرعہ ہے، مطلب بری کی ہوئی۔ جب منافقین نے ان کے اوپر تہمت لگائی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور کے اندر 10 آیات نازل فرما کر ان کی برات ظاہر کی کہ جو لوگ ان پر تہمت لگاتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ اس تہمت سے بری ہیں، اس لیے انہیں مبرعہ کہا جاتا ہے کہ بری کی ہوئی۔ ایسے ہی ان کا ایک لقب صدیقہ ہے، مطلب سچی، اور ان کے والد کا لقب صدیق ہے تو انہیں صدیقہ بنت صدیق بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک تابعی امام مسروق رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے کوئی روایت کرتے، مسروق ایک تابعی ہیں، جب تابعی اس محدث کو، اس عالم کو یا اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت نقل کرتے اور کہنا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، تو کہتے تھے کہ حدثنی حبیبۃ حبیب اللہ المبرعہ الصدیقہ، یہ حدیث مجھ سے اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ المبرعہ الصدیقہ نے حدیث بیان کی ہے، اس طرح سے ان کا نام لیتے تھے۔ تو یہ ان کے القاب ہیں۔ اسی طرح سے انہیں الطیبہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا ایک لقب الطیبہ ہے، کیونکہ جن آیات میں اللہ رب العالمین نے ان کی برات نازل فرمائی، اس آیت کے متصل ہی اس کے بعد ہی اللہ رب العالمین نے یہ اصول بیان فرمایا کہ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، پاکیزہ ہستیاں پاکیزہ ہستیوں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پاکیزہ ہیں، اس لیے آپ کی بیویاں بھی پاکیزہ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاکیزہ نبی کو کوئی نعوذ باللہ بدکار عورت سے نکاح کرنے پر مجبور کر دے گا اور ان کے حصے میں کوئی غلط عورت آ جائے گی، بلکہ جس طرح سے اللہ کے وسلم پاکیزہ ہیں، آپ کی ذات پاکیزہ ہے اور آپ کی کردار پاکیزہ ہے، ایسے آپ کی بیوی کا کردار بھی پاکیزہ ہے اور ان پر تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں، تو انہیں طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سلسلے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی تھی کہ میں پاکیزہ پیدا ہوئی اور ایک پاکیزہ نبی کی بیوی بنی۔ میں جس گھرانے میں پیدا ہوئی اور یہ جب جس گھرانے میں پیدا ہوئی ہیں، ان کا گھرانہ سب سے بہترین گھرانہ، کہ ان کے دادا بھی صحابی ابو قحافہ، ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی صحابی، ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ بھی صحابیہ، ان کی 3 پھوپھیاں ہیں، تینوں پھوپھیاں بھی صحابیہ، ان کے بھائی عبد الرحمن بھی صحابی، ان کی بہن اور بہنوئی اور ان کا بھانجا بھی صحابی۔ اس طرح سے پورا صحابہ کرام کا گھرانہ تھا، اور انہوں نے جب آنکھیں کھولی تو ان کے والد والدہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو کہتی میں ایک پاکیزہ گھر میں پیدا ہوئی، ایک پاکیزہ ماحول میں پیدا ہوئی اور ایک پاکیزہ نبی کی بیوی بنی۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے 9 خصوصیات دی گئی، اللہ کی طرف سے مجھے 9 خصوصیات ملی ہیں۔ نمبر 1
جبریل امین میری تصویر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آگے حدیث بیان کی جائے گی کہ اس طرح سے اللہ کے وسلم سے ان کی شادی ہوئی. یہ اللہ کی طرف سے یہ رشتہ مقرر کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آئے اور کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آپ نے جب اس ریشمی کپڑے کو کھولا اور دیکھا تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر تھی. تو کہتی یہ میری فضیلت ہے کہ اللہ کی طرف سے جبریل امین میرا رشتہ دے کر اللہ کے وسلم کے پاس آئے. ایسے ہی کہتی ہیں کہ نبی نے جتنی بھی شادیاں کی آپ کی تمام بیویوں میں صرف میں ہی ایک بیوی تھی جو کنواری تھی. باقی ساری بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو مطلقہ تھیں یا تو بیوہ تھیں. یعنی ان کا پہلے نکاح ہو چکا تھا وہ طلاق یافتہ تھی یا تو ان کے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا بیوہ تھی. اسی طرح سے ایک تیسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گود میں ہوئی. جب اللہ کے وسلم کی وفات ہوئی تو آپ میرے گود میں تھے. آپ کا سر میرے ہنسلی اور میرے سینے کے درمیان تھا اور اس وقت اللہ رب العالمین نے میرے لعاب کو اللہ کے وسلم کے لعاب کو اکٹھا کر دیا. ہوا تو یہ تھا کہ اللہ کے وسلم نے اس وقت مسواک کرنا چاہا لیکن آپ کو طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک چبا کر نرم کر سکیں. ام المؤمنین نے آپ کے لیے مسواک کو چبا کر نرم کیا اور پھر اللہ کے وسلم کو دیا. آپ نے اس مسواک کو کیا تو اس طرح سے دونوں کا تھوک دونوں کا لعاب جمع ہو گیا تھا. کہتی ہیں کہ اللہ کے وسلم میرے گود میں وفات پائے اور میرے گھر کے اندر ہی دفن کیے گئے. یہ میری فضیلت ہے تیسری. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس وقت فرشتوں نے میرے گھر کو گھیر لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی وفات کے وقت فرشتوں نے میرے گھر کو گھیر رکھا تھا. اسی طرح سے کہتی ہیں کہ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بھی بیوی کے گھر پر ہوتے تھے ان کے بستر میں لیٹے ہوتے تھے تو آپ پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی. یا وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی بیویاں آپ سے الگ ہو جاتی تھی. لیکن جب میرے بستر پر ہوتے تھے تو اللہ کے وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور میں آپ کے ساتھ میں ہوتی تھی. یہ ایک فضیلت ہے خصوصی طور پر. اسی طرح سے چھٹی فضیلت یہ ہے کہ میں آپ کے خلیفہ اور آپ کے دوست ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں. کہ سب سے پہلے آپ کے بعد اگر کوئی خلیفہ بنا تو میرے والد ابو بکر صدیق بنے تھے. کہتی ہیں کہ ساتویں فضیلت یہ ہے کہ میری براعت آسمانوں سے اتاری گئی. جب میرے اوپر تہمت لگائی گئی تو اس وقت اللہ نے آسمانوں سے قرآن کی آیتیں نازل کر کے میری برات ظاہر کی. یہ دنیا کی پہلی اور واحد خاتون ہے دین اسلام کے اندر کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں آسمانوں سے برات نازل فرمائی. ایسے ہی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہتی ہیں کہ میں خود طیبہ پیدا کی گئی اور ایک طیب کی بیوی بنی. یہ آٹھویں فضیلت ہے. اور نویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ سے مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہے جیسا کہ وہ آیت سورہ نور کی الطیبون للطیبات والطیبات للطیبین آگے والا نے فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ ہے اسی آیت کریمہ کے اندر. تو ایک لقب ان کا طیبہ بھی ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی کبھی حمیرہ بھی کہتے تھے. ایک لقب ان کا حمیرہ بھی ہے. حمیرہ کہتے ہیں ایسے احمر کے معنی سرخ کے ہوتے ہیں. حمیرہ ایسا سفید رنگ جو سرخی مائل ہو, سرخی کی طرف مائل ہو. ایسے گورے کو سفید کہتے ہیں جو سرخی مائل اس کو حمیرہ کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی کبھی حمیرہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے. جیسے ایک بار مسجد نبوی کے اندر کچھ حبشی لوگ حبشی صحابہ تیروں سے کھیل رہے تھے, لاٹھیوں سے کھیل رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا یا حمیرہ اتحبین ان تنظری الیہم فقلت نعم. کہتی کہ اللہ کے وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے حمیرہ کیا تم دیکھو گی, یہ جو لوگ کھیل رہے ہیں انہیں دیکھنا چاہو گی, پسند کرو گی؟ تو میں نے کہا ہاں. پھر اللہ کے رسول دروازے پر کھڑے ہو گئے, آپ نے چادر سے مجھے اڑا لیا اور میں آپ کے پیچھے سے آپ کے کندھے پر اپنا منہ ٹکا کر کے اور یہاں سے آپ کے کان کے پاس سے صحابہ کرام کو دیکھتی تھی. آپ مسجد میں کھیل رہے تھے اور میں پیچھے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی. اللہ کے رسول مجھے چھپائے ہوئے تھے. تو اس میں جہاں بہت ساری باتیں ہیں, صرف بتلانا یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے انہیں حمیرہ کہہ کر پکارا. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں لیکن بہت ساری روایتیں ضعیف ہیں, موضوع ہیں. یہ ایک روایت صحیح ہے جس کے اندر ثابت ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حمیرہ کہا ہے, لہذا یہ بھی آپ کا ایک لقب ہے. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنی بیویوں کا خیال رکھتے تھے اور ان کے کھیل کود کے شوق کا خیال رکھتے تھے. چونکہ عمر کم تھی, کھیل کود دیکھنا پسند کرتی تھی, اس لیے آپ نے محسوس کیا تو انہیں دکھایا. اسی طرح سے ایک ان کا لقب ہے موفقہ, توفیق دی گئی. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے پہلے 2 اولاد آگے بھیجے تو جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس کے 2 بچے بچپن میں انتقال کر جائیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا.
تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جس کے پاس ایک ہی ہو, جس کا ایک بچہ بچپن میں فوت ہو جائے, کیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرْقٌ یا موفقہ, اے موفقہ جس کا ایک بچہ بھی آگے چلا جائے مر کر وہ بھی جنت میں داخل ہوگا, بشرطے کہ جس کا بچپن میں کوئی بچہ انتقال کیا ہو, اس نے صبر کیا ہو, اللہ سے ناراضی کا اظہار نہ کیا ہو, جزا فضا نہ کیا ہو, صبر کیا ہو, تو یہ فضیلت ہے کہ ایسا شخص کے لیے وہ بچہ شفاعت کرے گا اور یہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر یہ ترمذی اور مسند احمد کی روایت, تو اس کے اندر اللہ کے وسلم نے انہیں موفقہ کہہ کر مخاطب کیا, توفیق دی گئی, تو یہ اللہ کی طرف سے خصوصی توفیق انہیں ملی تھی. پھر آگے اس روایت کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا, پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کسی کا ایک بچہ بھی آگے نہ گیا ہو, یعنی خود گویا کہ اپنے آپ کو مراد لے رہی تھی, مجھے اولاد ہوئی نہیں, جس کو اولاد نہ ہوئی ہو, جس کا کوئی بچہ بچپن میں نہ فوت ہوا ہو, تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا پھر اس کی طرف سے میں اس کا فرق ہوں گا. فرق کہتے ہیں کوئی جیسے ایک مہمان آتا ہے تو آگے ایک آدمی پڑھ کر کے پہلے پہنچ جاتا ہے اور آنے والوں کا انتظام کرتا ہے, اس کو فرق کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جس کا کوئی بچہ نہیں آگے گیا ہے, جس کا کوئی بچہ بچپن میں انتقال نہیں کیا ہے, تو میں اس کے لیے فرق بنوں گا, میں اس کی سفارش کروں گا, اس لیے کہ میرے غم سے بڑا غم کس کا ہو سکتا ہے؟ جیسے کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو غم ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہمارے درمیان سے, ایک مومن کے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ صحابہ ہی جانتے تھے کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تھی, کہ کہتے ہیں مدینہ پورا تاریک ہو گیا تھا, ایسی حالت ہو گئی جتنا غمگین تھے صحابہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہوش کھو بیٹھے تھے, ایسے جری صحابی. تو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہ گیا ہو اس کا میں فرد بنوں گا اور میں اس کی سفارشی بنوں گا. اسی طرح سے ایک لقب یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ کو عائشہ کو عائش کہہ کر مخاطب کرتے تھے. جیسے ہم اور آپ بھی کبھی پیار میں اپنے بچوں کو پورا نام لینے کے بجائے آدھا نام لیتے ہیں. کسی کا نام اسما ہے تو کوئی آشو کہتے بلا لیتا ہے, اس طرح سے آدھا نام لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کو کبھی کبھی عائش کہہ کر بلاتے تھے, آواز دیتے تھے. یہ بھی پیار کا ایک انداز ہے, یہ بھی محبت کی دلیل ہے, ان کی فضیلت کی نشانی ہے کہ اللہ کے وسلم نے انہیں کبھی عائش کہہ کر پکارا. ایسے ایک بار آپ نے عیش کہہ کر پکارا, اے عیش, یہ تصغیر ہے. جیسے تصغیر کہتے ہیں جسے طفل کے معنی بچہ ہوتا ہے, اور طفیل کہہ دیا جائے تو یہ اس کی تصغیر ہوتی ہے, چھوٹا بچہ. تو ایسے عیش کہہ کر آپ نے پکارا. ایسے آپ نے ایک موقع پر بنت صدیق بھی کہا ہے, اے صدیق کی بیٹی. تو یہ بھی یہ سب محبت کا انداز تھے, اور یہ ان کے القاب تھے جو اللہ کے وسلم کی زبان مبارک سے ملے تھے. عائش آپ نے اس وقت کہا جب جبریل امین آئے اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے, تو آپ نے فرمایا یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام, اے عائش یہ جبریل یہاں کھڑے ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ, اور پھر کہا کہ اللہ علیہ وسلم آپ تو انہیں دیکھ رہے ہیں, میں انہیں نہیں دیکھ پا رہی ہوں. تو ان کی بھی فضیلت ہے کہ جبریل امین نے انہیں سلام کیا ہے. اس طرح سے یہ کچھ القاب تھے مومنین کے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملے تھے, جو ان کی فضیلت کی نشانی ہے, ان کے لیے بے پناہ محبت کا اظہار ہے. اسی طرح سے ان کا گھرانہ جو تھا, میں نے بتلایا کہ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں تھے, اور ہمیشہ انہوں نے آپ کے اوپر اپنے تن من دھن سے قربان رہے. اتنا آپ کا ساتھ دیا کہ دوسرے صحابہ رشک کرتے تھے. اور سارے انبیاء کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی فضیلت والا ہے, کوئی افضل ہے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے خود فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا, لیکن مجھے اب میرے رب نے خلیل بنا لیا ہے. ان کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے, جن کی کنیت ابو بکر ہے, جو ابو بکر سے مشہور ہوئے. اور یہ مکہ کے ایک بہت بڑے تاجر تھے اور بہت بڑے بااثر آدمی تھے, اور بہت بڑے علم والے بھی تھے, جو لوگوں کے انصاب اور گزرے ہوئے واقعات کا گہرا علم رکھتے تھے. اور ان کا ایک اثر تھا مکہ کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا, یہاں تک کہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہے, اور آپ کے لیے اونٹ کے سواری کا انتظام کیا, آپ کے لیے اپنے گھر کے سارے پیسے اٹھا لے گئے تھے. یہاں تک کہ جب ان کے والد نے ابو قحافہ نے بیٹیوں سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے کچھ چھوڑا تمہارے لیے, تو بیٹی نے دادا کا دل رکھنے کے لیے اس طاق میں جہاں پیسے رکھتے تھے, جس سے وہ ہمارے زمانے کباٹ ہوتے ہیں, جہاں پیسے رکھتے تھے لے جا کر کچھ پتھر رکھ دیے, اور دادا اندھے ہو گئے تھے, لے جا کر ان کا ہاتھ پکڑ کر ٹچ کرایا اور کہا کہ دیکھو یہاں کچھ چھوڑ کر گئے ہیں, ہمارے گزر بسر کے لیے ہے, کافی ہے.
اور اس طرح سے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے دادا کو قدل بہلانے کے لیے حربہ اپنایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر کا سارا مال اٹھا کر اللہ کے رسول کے ساتھ سفر پر نکل گئے تھے ہجرت کے، کہ نہ جانے کب کہاں کس چیز کی ضرورت پیش آ جائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی وہ زمین خریدی، اور زمین خرید کر وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اور بہت سارے فضائل ہیں ان کے، لیکن وقت رہی کہ ان کی فضیلت یہاں بیان کی جائے۔ اسی طرح سے ان کی والدہ ام رومان، یہ بھی صحابیہ ہیں جو شروع میں اسلام لائی ہیں، اور تقریباً 18 ہجری کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح سے ان کے دادا ابو قحافہ ہیں جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے اپنے گھر بھاگے گئے، اور گئے اپنے والد کو اپنے پیٹھ پر لادا، اور لاد کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور کہا میرے والد کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے انہیں بوڑھے آدمی کو کیوں تکلیف دی، میں خود تمہارے گھر آ جاتا اور انہیں کلمہ پڑھا دیتا۔ تو اس طرح سے انہوں نے بیعت کی۔ یہ گویا کہ دادا، بیٹا، اور پھر بعد میں پوتا اور پوتیاں، اس طرح سے سب یہ پورے گھرانہ ان کا صحابیوں کا گھرانہ ہے۔ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر یہ بھی صحابی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے دوسرے سوتیلے بھائی بھی ہیں، عبداللہ اور اسما، یہ ان کے والد ابو بکر کی دوسری بیوی جن کا نام قتلہ یا قتیلہ بنت عبد العزیٰ ہے، ان کے وطن سے ہوئے تھے، یہ بھی صحابی ہیں۔ اسی طرح سے ان کے تیسرے بھائی ہیں محمد بن اسما بنت عمیس، محمد بن اسما بنت عمیس، یہ اسما بنت عمیس یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن تھی۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں ایک طرف صحابی بھی ہیں، آپ کے یار غار بھی ہیں، آپ کے ساتھ دفن ہونے میں آپ کے پڑوسی بھی ہیں، وہی اللہ کے وسلم کے سسر بھی ہیں اور آپ کے ساڑھو بھی ہیں۔ اللہ کے وسلم کی بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بہنیں جن سے محمد پیدا ہوئے۔ اسی طرح سے ام کلثوم بنت حبیبہ بنت خارجہ، یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی ہیں، حبیبہ بنت خارجہ، ان سے ام کلثوم پیدا ہوئی ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی 3 پھوپھیاں ہیں، اور یہ تینوں پھوپھیاں بھی صحابیہ ہیں۔ ایک پھوپھی کا نام ام عامر ہے، ایک کا نام قریبہ ہے، ایک کا نام ام فروا ہے۔ یہ سب تینوں کی تینوں صحابیہ ہیں۔ اسی طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک رضاعی ماں بھی ہے، رضاعی ماں جنہوں نے انہیں دودھ پلایا تھا، یہ ابو القعیس کی بیوی ہے، ابو القعیس ان کی بیوی نے ان کو دودھ پلایا تھا، اس طرح سے ان کی رضاعی ماں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ان کی خادمہ بریرہ ہیں، صاحبہ ہیں، مرجانہ ہیں، ابو یونس ہیں، اور ذکوان ہیں، اور ایک اور لونڈی ہے لیلا ہے۔ اس طرح سے ان کی خادم اور خادمائیں ہیں جو ان کے پاس رہ کر انہوں نے کافی علم حاصل کیا ہے، اور بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ وقت نہیں کہ ان کی تفصیلات میں جایا جائے، ورنہ ان کی صحبت میں رہنے سے یہ لوگ بھی حدیث کے ان سے حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، اور قرآن کریم کے اچھے جاننے والے، یہاں تک کہ ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ایسے قرآن کے ماہر تھے کہ رمضان میں تراویح کی نماز یا تہجد کی نماز، انہیں تراویح کی نماز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن دیکھ کر پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی قیادت بڑی اچھی تھی، قرآن اچھا پڑھتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ انہیں کہتی تم امامت کراؤ، یہ قرآن کا نسخہ دیکھ کر کے تراویح پڑھایا کرتے تھے، ان کے پیچھے پڑھا کرتی تھی۔ یہ ان کے غلام تھے، ذکوان جن کا نام تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 4 یا 5ویں سال پیدا ہوئی، یعنی سن 4 یا 5 بعثت نبوی میں پیدا ہوئی۔ اور یہ خود فرماتی ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو ایک محکم دین پر پایا، یعنی میرے گھر کے اندر دین بہت مضبوطی سے عمل ہوتا تھا، اور کہتی میرے گھر کا یہ حال تھا کہ ہر روز جب سے میں نے ہوش سنبھالا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 2 وقت میرے گھر ضرور آتے تھے، صبح و شام میرے گھر روزانہ آتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے وسلم کی اتنی گہری دوستی تھی۔ اور کہتی ہیں یہ بڑی ہوشیار اور ذہین بھی تھی۔ کہتی ہیں کہ جب مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قمر کی آیت نازل ہوئی، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت میں مکہ کے اندر ایک کھیلنے کی عمر کی لڑکی تھی، یعنی جن عمر میں عام طور پر بچے کھیلتے ہیں اس عمر میں انہیں یہ واقعہ یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، تو یہ ساری باتیں یاد رکھتی تھی۔
اسی لیے جب ان کی شادی ہوئی، شادی کے بعد بھی اللہ کے وسلم کے پاس یہ اگرچہ کم عمر تھی اور جاتی تھی، گڑیا وغیرہ ساتھ کھیلتی تھی، لیکن اس میں بڑی ذہانت کی باتیں کرتی تھی، اور جو سوال کیا جائے بڑی ذہانت کے ساتھ جواب دیتی تھی۔ جیسے ایک بار اپنے گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی گڑیوں کے درمیان میں ایک گھوڑا ہے جس کے 2 پر لگے ہوئے ہیں، تو کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ گھوڑا ہے۔ تو کہا کہ کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ کہا کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے۔ اللہ کے وسلم مسکرانے لگے کہ کیا ذہانت ہے، انبیاء کے واقعات انہیں کس طرح سے یاد ہے اتنی کم عمر میں۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور ان کا نکاح اللہ کے وسلم سے جب ہوا تو ان کی عمر 6 سال کی تھی، مکہ کے اندر 6 سال کی تھی۔ ہوا یہ کہ اللہ کے وسلم کی پہلی بیوی، چہیتی بیوی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اللہ کے وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں، آپ کا بہت سپورٹ کیا، بہت ساتھ دیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے وسلم کافی غمگین رہتے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا آئی اور کہا اللہ کے وسلم آپ نکاح نہیں کریں گے؟ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میں آپ کے لیے کچھ پیغام لاؤں، اگر آپ کنواری سے کرنا چاہیں تو کنواری کے رشتہ بھی موجود ہے، اگر آپ متعلقہ یا بیوہ سے کرنا چاہیں تو اس کا رشتہ بھی موجود ہے۔ تو کہا کون ہے؟ کہا کہ اس کائنات میں آپ کے سب سے محبوب دوست، آپ کے سب سے محبوب ساتھی ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اور کہا بیوہ کون ہے؟ کہا ام سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، دونوں کے پاس پیغام لے کر جاؤ، اور دونوں کے پاس پیغام لے کر گئی، دونوں سے نکاح وسلم نے کیا۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی عمر کی تھی، آپ سے عمر میں بڑی تھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کم تھی۔ یہاں اسی بات پر لوگوں کا اعتراض ہے کہ 6 سال کی عمر میں کیسے نکاح کیا؟ اب یہ موقع نہیں ہے کہ یہاں اس کا جواب دیا جائے، انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ 14 سال پہلے کا واقعہ ہے، آج کے دور میں اس کو قیاس نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ وہ عرب کے علاقے کی بات ہے، یہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، الگ الگ علاقے کی الگ الگ آب و ہوا ہوتی ہے، اور وہاں کے حساب سے وہاں کے لوگوں پر اثر ہوتی ہے۔ ایک آخری بات یہ جو سمجھنے کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب یہ رشتہ اللہ کے وسلم کا گیا ان کے پاس تو ان کی ماں کو اعتراض نہیں ہوا، ابو بکر کو اعتراض نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اتنی عمر کے اور میری بیٹی کہاں 6 سال کی، کیسے نکاح ہوگا؟ نہ مکہ کے کسی شخص کو اعتراض ہوا، نہ رشتہ لانے والی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کا اعتراض ہوا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اتنی عمر میں نکاح وہاں عام تھا اور نکاح ہوتا تھا، اس لیے کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ مکہ کے مشرکین جو آپ پر اعتراض کرنے میں آگے آگے رہتے تھے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے، انہوں نے کبھی اس بات کو لے کر اعتراض نہیں کیا۔ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی کم علمی کہیں یا ان کی بدباطنی کہیں۔ تو انہوں نے جب پیغام دیا تو کہا ٹھیک ہے پیغام لے کر جاؤ۔ جب لے کر گئی پیغام تو ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے تو میں تو خود ہی چاہتی ہوں، لیکن آپ ابو بکر سے پوچھیں، ان کے والد سے پوچھیں۔ ابو بکر کے پاس جب وہ گئی تو ابو بکر حیران ہوئے کیونکہ وہ آپ کو اپنے بھائی جیسا مانتے تھے۔ تو ابو بکر نے کہا کہ میری بیٹی اللہ کے رسول کی بیوی کیسے بن سکتی؟ وہ تو میرے بھائی ہیں، پھر وہ ان کی بھتیجی ہوئی تو بھتیجی سے رشتہ کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا واقعہ تو کہا کہ ابو بکر کو سمجھایا اور کہا کہ آپ میرے دینی بھائی ہیں، سگے بھائی تھوڑی ہیں، آپ میرے دینی بھائی ہیں، اور دینی بھائی کی وجہ سے رشتہ حرام نہیں ہوتا ہے تو وہ میرے لیے حلال ہے۔ غرض ہے کہ انہیں یہ رشتہ پھر اس کے بعد منظور ہوا اور پھر نکاح ہو گیا۔ اس کے 3 سال کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ میں شوال کے مہینے میں پھر رخصتی ہوئی۔ ایسا کہتی ہیں کہ اس وقت میں میرے گھر میں جھولا تھا اور میں کھیل رہی تھی، جھولے پہ اللہ میری والدہ نے مجھے آواز دی، مجھے بلایا، اور پھر لے جا کر میرے گھر میں جب میں گھسی تو میں نے دیکھا کہ انصار کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور مجھے مبارکباد دینے لگی۔ پھر مجھے سجایا گیا اور اللہ کے وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے وسلم میرے پاس آئے اور پھر اس کے بعد سارے واقعات انہوں نے بیان کیے کہ کس طرح سے اللہ کے وسلم کے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، آپ نے اس میں سے پیا، پھر مجھے دیا، میں نے اس میں سے پیا، آپ نے کہا کہ اپنی سہیلیوں کو بھی دے دو۔ تو پھر انہوں نے اللہ کے وسلم کے ہاتھ میں پیالہ پکڑایا، اللہ کے وسلم نے خود پیا، اور پھر بعد میں دوسری صحابیات جو تھیں آپ نے انہیں دیا، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اور پھر اس طرح سے اللہ کے وسلم کی گویا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کے وسلم کے گھر میں یہ آ گئی۔ کہتی ہیں جس وقت میں اللہ کے وسلم کے گھر میں آئی تو آپ کا گھر کیسا تھا؟ گھر کیا تھا؟ اپنے والد کے ہاتھ یہ پرورش پائی تھی، ایک بہت بڑے تاجر بڑے رئیس کے گھر میں گویا کی تھی، اور یہ ہر طرح کا عیش و آرام تھا۔ آپ سوچے کہ ان کے گھر میں جھولا لگا ہوا ہے، گھر میں جھولے میں جھول رہی ہے،
لیکن نکاح کر کے اللہ کے وسلم کے گھر میں جب آئی ہیں تو آپ کا گھر ایک چھوٹا سا گھر تھا 6-7 فٹ کا، جو پتھر سے گھیر کر بنایا گیا تھا، اس کے اوپر کھجور کی ٹہنیاں رکھ کر کے چھت بنائی گئی تھی، اور اتنا نیچا تھا چھت کہ کھڑے ہو آدمی تو سر لگتا تھا۔ آپ کا جو بستر تھا وہ چمڑے کا تھا، اس کے اندر کھجور کی چھالیں بھری گئی تھی، کہتی گھر کے اندر چراغ بھی نہیں تھا، اندھیرا رہتا تھا۔ یہ اللہ کے وسلم کا گھرانہ تھا، اور اللہ کے وسلم کے گھر میں کہتی ہے کہ پوری زندگی اللہ کے وسلم کی گزر گئی، کبھی بھی آپ کے گھر میں 3 دن تک لگاتار گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی گئی۔ کہتی ایک دن میں اگر ہم لوگ 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے تو ایک ٹائم اگر ہمیں روٹی نصیب ہوتی، دوسرے ٹائم ہمیں کھجور کھانا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو ایسے موقع آ جاتے تھے کہ 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے، یعنی ایک چاند نکلا، مہینہ شروع ہوا، دوسرا چاند ہم نے دیکھا، مہینہ ختم ہوا، دوسرا مہینہ شروع ہوا، پھر تیسرا چاند نکل آیا، 2 مہینے ختم ہو جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ تو کہنے لگی کہ 2 کالی چیزوں پر، کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ کبھی کبھی ہمارے جو پڑوسی تھے انصار صحابہ، وہ کوئی بکری کا دودھ بھیج دیتے تھے، کوئی گوشت بھیج دیتے تھے، اللہ کے وسلم کے پاس ہدیہ بھیجتے تھے، اور اسی پر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا، کھا لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے وسلم کے گھر میں اس طرح سے آئیں اور انہوں نے انتہائی صبر و شکر کے ساتھ اللہ کے وسلم کے ساتھ گزر بسر کی، اور اس قدر نباہا، اس قدر سے اچھے سے اللہ کے وسلم کی چہیتی بن کر رہی کہ لوگ رشک کرتے تھے ان کے اوپر۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے خطبے میں آپ سنیں گے کہ کس طرح سے اللہ کے وسلم کی انہوں نے خدمت کی، اور اللہ کے وسلم نے بھی کس طرح سے اپنے گھر والوں کا خیال رکھا، پھر کس طرح سے انہوں نے دین کی خدمات کی۔ بعد کے ادوار میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے گھر والوں کی سیرت کو جاننے کو عطا فرمائے۔ جیسے ہم اپنے گھر والوں کے بارے میں جانکاری رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جانوں سے زیادہ ہم پر حق رکھتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کے گوشے کو جانیں اور انہیں اپنی زندگیوں کے اندر نمونہ بنائیں، اسوہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے، نبی کے اہل بیت سے محبت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ان کی محبت میں زندہ رکھے۔ رب العالمین ہمیں جب دنیا سے اٹھائے تو ان کی محبت میں اٹھائے، جنت الفردوس میں سب کو ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ بار الہ ہمیں دین اسلام جو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی اس قدر کرنے کو عطا فرمائے، اور رب العالمین اس بگڑے ہوئے دور میں بھی رب العالمین تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تیرے دین کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس طرح سے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے والا بنا، ہمیں نیکیوں پر سبقت کرنے والا بنا، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھ، ہمیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے عطا فرما، ہمیں دنیا کا ہر فتنے سے عطا فرما، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر۔